دوستو یہ کہانی ہمیں کاشف نے حیدرآباد سے شیئر کی ہے، تو چلیں انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ خون جما دینے والی سردی کے دن تھے جب کچھ گاؤں والے ایک قدیم حویلی کی طرف جا رہے تھے۔ اس حویلی کا نام ویران حویلی تھا، جو کہ دور دور تک مشہور تھا۔ کہا جاتا تھا کہ یہ ایک بھوتیا حویلی ہے۔ جو لوگ اس حویلی میں جاتے ہیں وہ وہاں کی خوفناک چیخیں سن کر کچھ ہی دنوں میں پاگل ہو جاتے ہیں۔ کہانی کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ ایک مسافر جو راستہ بھٹک کر ویران حویلی کی طرف نکل جاتا ہے، وہ ایک جوان لڑکا تھا جس کا نام کاشف تھا۔ کاشف نے اپنے دوستوں سے اس ویران حویلی کے متعلق کافی کہانیاں سن رکھی تھیں۔ اس کے دل میں حویلی کا خوف و ڈر تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ چاہت بھی تھی کہ میں اس چیز کا خود مشاہدہ کروں۔ چونکہ کاشف اپنے دوستوں سے اس بات کا ذکر کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی دن وہ ویران حویلی ضرور جائے گا۔ ایک دن اسی طرح کاشف نے یہ سوچ لیا اور ویران حویلی کی طرف نکل گیا۔ جب کاشف کے دوست اسے ڈھونڈ رہے تھے اور وہ نہیں ملا تو وہ بھی ویران حویلی تک پہنچ گئے اسے ڈھونڈتے ہوئے۔ وہ سارے دوست ہنستے اور مذاق کرتے جا رہے تھے کہ ہم ہر چیز کا بہادری کے ساتھ سامنا کریں گے۔ حویلی کے سامنے پہنچتے ہی انہیں کاشف نظر آ گیا۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم سب اکٹھے ہی حویلی کے اندر چلیں گے۔ مگر جب وہ حویلی کے اندر داخل ہوئے تو ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور ان کی ہنسی بھی رک گئی۔ ویران حویلی کی چھت ایک جلتے ہوئے انگارے کی طرح دکھ رہی تھی، جس میں طوفانی ہواؤں کی مچلتی خوفناک آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ کاشف اور اس کے دوست چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئے اور ان کی سانسیں رکنے لگیں۔ ان کی نظر وہیں پڑے ایک بڑے سے آئینے پر پڑی اور ایک بھیانک منظر ان کے سامنے تھا، کیونکہ اس آئینے میں انہیں اپنا آپ ایک روح جیسا دکھ رہا تھا۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا، کاشف نے چیخ مار کر کہا۔ اس کی چیخ سن کر اس کے دوست بھی دوڑ کے آئے اور انہوں نے بھی وہی دیکھا جو کاشف کو نظر آیا تھا۔ ایک دوست کہنے لگا کہ یقیناً یہ ہمارا وہم ہے اور یہ حویلی اور یہ آئینہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ ہاں، ایک اور دوست بولا، یہ صرف نظر کا دھوکہ ہے، یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ چند ہی لمحوں میں وہاں ایک کالا سایہ نمودار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے حویلی میں اندھیرا چھا گیا اور اس سناٹے میں ان سب کی چیخیں گونجنے لگیں، اور کچھ دیر بعد جب وہ اندھیرا ختم ہوا تو اس کے دوست غائب تھے، مگر وہ کالا سایہ وہیں تھا اور اس کالے سائے کی دو انگارہ نما جلتی آنکھیں مجھے ہی دیکھ رہی تھیں۔ ایک پل کو تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں یہیں جل جاؤں گا، مگر میں نے ہمت کر کے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ کچھ دیر مسلسل بھاگنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میں تو اسی جگہ کھڑا ہوں جہاں سے بھاگا تھا، اور وہ کالا سایہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا اور ایک خوفناک سی ہنسی ہنس رہا تھا، جسے دیکھ کر مجھے اور بھی زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے زوردار آواز میں پوچھا، کون ہو تم اور آخر کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ چند لمحوں بعد ایک گرجتی ہوئی آواز میں وہ بولا، تمہاری موت جو میرے ہاتھوں ہی لکھی ہے۔ اس کالے سائے سے میں نے پوچھا کہ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم ہمیں مارنا چاہتے ہو؟ دیکھتے ہی دیکھتے دوستو وہ کالا سایہ ایک خوبصورت لڑکی میں تبدیل ہو گیا جو رو رہی تھی۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا، کون ہو تم اور کیوں رو رہی ہو؟ وہ لڑکی روتے روتے بتانے لگی، کبھی میں بھی تم لوگوں کی طرح ایک جیتی جاگتی زندہ انسان تھی، مگر اس ظالم نے مجھے مار ڈالا۔ میں نے پوچھا، کس نے تمہیں مار ڈالا؟ اور اس حویلی کو بھوتیا حویلی کیوں کہتے ہیں؟ آخر کیا راز ہے اس حویلی کا؟ وہ کہنے لگی کہ کئی صدیوں پہلے
जब यहाँ सब कुछ ठीक था, सब हंसी खुशी रहते थे। पर वो एक स्याह रात जिसने हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी और हमें मौत के घाट उतार दिया। दौलत की लालच ने उसे अंधा कर दिया था। वो चाहता था कि सारी जायदाद उसके नाम हो जाए। मैंने पूछा वो था कौन? वो बोली, मेरे शौहर का छोटा भाई, यानी मेरा देवर। जैसे वो हम सब से नफरत करने लगा था। कुछ दिनों से वो सबसे लड़ने लगा था, बात बात पर बिगड़ने लगा था। और एक दिन उसने जायदाद के बंटवारे की बात मेरे शौहर और ससुर से की, तो वो कहने लगे कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक कोई बंटवारा नहीं होगा। उसने मेरे शौहर और मेरे ससुर से बहुत बदतमीजी की और शदीद गुस्से की हालत में वहां से चला गया। पर कोई नहीं जानता था कि वो दिल में इतना बुग़्ज़ और नफरत रखे बैठा था। एक रात जब सब बेखबर सो रहे थे तो वो खामोशी से उठा और एक तेज धार चाकू लेकर सबके कमरों में बारी बारी जाकर एक एक इंसान को गला काट कर कत्ल कर दिया। और अगले दिन गांव वालों से झूठ बोला कि घर में कोई घुस गया और किसी ने सबको मार डाला, और झूठा ड्रामा करता रहा। और इन सब गांव वालों की हमदर्दी बस उसी के साथ थी। उसी दिन से मेरी रूह यहीं भटकती है और मेरे दिल में जो गुस्सा गांव वालों के लिए है वो मैं ऐसे ही उतारती हूँ, उन्हें मौत के घाट उतार के। वैसे तो चंद दिनों बाद ही मैंने उसको भी मार दिया था। उस लड़की की सारी बातें सुनने के बाद मैंने उसको बहुत समझाया कि इस सब में गांव वालों का कोई कसूर नहीं था, क्योंकि उनको जो बताया और दिखाया गया उनके आगे वही हकीकत थी। तो वो कहने लगी कि किसी गांव वालों ने सच जानने की भी कोशिश नहीं की कि आखिर ये सब हमारे साथ किसने किया। बहुत देर के बाद वो लड़की ये समझ गई कि इसमें उन लोगों का कोई कसूर नहीं था। इतने में एक बार फिर अंधेरा छा गया। हवेली के हॉल में धुआं ही धुआं फैल गया। फिर धुएं के छटते ही वो लड़की की रूह गायब हो चुकी थी और मेरे दोनों दोस्त जो गायब हुए थे वो एक बार फिर मेरे सामने सही सलामत थे और हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। हम सारे वहां से बखैरो आफियत निकल आए। हमने सबको सारी हकीकत बताई और फिर कभी हम उस हवेली की तरफ लौट कर नहीं गए और ना ही ऐसा कोई हादसा सुनने में आया। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत पनाह अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।